اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے چونکہ آپ کو پتہ ہے، معلوم ہے کہ پچھلے جو لیکچر میں ہم نے بابا غلام شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھا ہے، تو آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ 5th پرائمری کی اردو کتاب ہے، اردو کی 5ویں کتاب، اور پیج نمبر ہے جو آج ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے، ہم نے آج کوشچن کرنے ہیں، سوالات کے جوابات لکھنے ہیں، دینے ہیں۔ تو یہ پیج نمبر 42 ہے، 43 ہے، 44 ہے۔ تو تھوڑا میں ادا کروں آپ کو کہ بابا غلام شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کون تھے۔ بابا غلام شاہ بادشاہ جو ہے، ان کا اصلی نام جو ہے غلام علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ راولپنڈی میں پیدا ہوئے، پھر راولپنڈی سے ہوتے ہوئے 1733 عیسوی میں جو ہے راولپنڈی میں کسراں والا 1733 میں پیدا ہوئے، اور پھر کیا کیا ہے، پھر وہاں سے چونکہ بزرگ تھے، روحانی بزرگ تھے، تو انہوں نے راولپنڈی کو چھوڑ کے وہاں سے ہجرت کی، تو پھر آتے آتے کہاں پہنچ گئے، راجوری پہنچ گئے۔ وہاں پر انہوں نے شہدرہ شریف جو ہے وہاں پر قیام کیا، اور یہاں جب پہنچے تو وہ 1767 میں پہنچے، اور 1808 تک جو ہے یہاں رہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، ریاضت کی۔ تو یہ جو شہدرہ شریف جو ہے، یہ اس کی جو راجدھانی جموں سے اس کی مسافت جو ہے 181 کلومیٹر ہے، اور یہ وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ ایک یونیورسٹی بھی ہے جو بابا غلام شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منسوب ہے، ان کے نام پہ بنائی گئی ہے۔ تو آج کل وہاں پر جو ہے، اور یہ جو مگہ شہدرہ شریف جو ہے، یہ سطح سمندر سے 5700 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ تو یہ تھا ان کا جو بابا غلام شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم تھے، ان کا نام تھا سید محمد ادریس۔ تو 1808 میں ان کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ کچھ تھا اس کے بارے میں نٹسل میں۔ تو آج ہم نے کیا کرنا ہے، پڑھیے اور سمجھیے، سوال کرنی ہے آج 42 کی۔ ولادت کا مطلب ہے پیدائش، یہ الفاظ ہے اور ان کا معنی یہاں پر ہے ولادت، پیدائش۔ ہم لکھتے ہیں کہ ان کی ولادت 1733 میں ہوئی، یعنی ان کی پیدائش، کن کی پیدائش؟ غلام شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ کی پیدائش۔ تو پیدائش کو ولادت بھی کہتے ہیں۔ امام، مسلمانوں کا پیشوا، نماز پڑھانے والا ہے۔ اب امام کا دو مطلب ہے، مسلمانوں کا پیشوا بھی آپ لکھ سکتے ہیں، یا پھر نماز پڑھانے والا لکھ سکتے ہیں۔ تو اصل کا مطلب جو ہے اس امام کا مطلب ہے مسلمانوں کا پیشوا، مسلمانوں کا رہنما، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ یہ لکھیں گے تو یہ ٹھیک ہے، یا پھر آپ نماز پڑھانے والا بھی لکھ سکتے ہیں۔ حیات لفظ ہے، تو حیات کا مطلب ہے زندگی، ٹھیک ہے۔ پیر و مرشد، جس کے دست پر بیعت کی ہو، پیر اور مرشد یعنی استاد، ہادی، رہنما، اس کا معنی ہے۔ آپ جس کے دست پر بیعت کی ہو، یہ بھی لکھ سکتے ہیں، یا پھر ہادی بھی لکھ سکتے ہیں، رہنما لکھ سکتے ہیں، استاد بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو اتنے سب بھی لکھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں۔ تو ایک بھی اگر لکھو تو وہ بھی چلے گا۔ تعمیل کا مطلب عمل کرنا، تعمیل کا مطلب عمل کرنا، کام کرنا۔ مسافت، فاصلہ، مسافت کا مطلب فاصلہ۔ زائرین، زیارت کرنے والے، جو لوگ کسی بزرگ کے آستانے پر زیارت کرنے یا مقبرے پر زیارت کرنے آتے ہیں، ان کو زائرین کہتے ہیں۔ دلکش، دل کو کھینچنے والا، یعنی دل کرتا ہے کہ میں ہمیشہ یہیں رہوں، کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر انسان کے دل کو سکون آ جائے، ٹھیک ہے، تو اس کو دلکش کہتے ہیں، دلکش نظارہ ہوتا ہے۔
تو یعنی دل کو کھینچنے والا نظارہ. اراضی، اراضی کہتے ہیں زمین کو. یہ ارض کی جمع ہے، ارض، اراضی. ارض کا مطلب زمین، اور اراضی جو ہے یہ بھی زمین ہے، مگر زمین کا یہ جمع ہے. جدید تقاضے، نئے تقاضے، آپ اس کو لکھ سکتے ہیں نئے تقاضے. بلا امتیاز، بغیر کسی تمیز کے، یعنی بغیر کسی فرق کے. بلا، ہم کہتے ہیں نا بلا امتیاز مذہب و ملت، یعنی جس میں امتیاز تمیز نہ ہو، جس میں امتیاز نہ ہو، فرق نہ ہو مذہب کا اور ملت کا. ٹھیک ہے، اس کو بلا امتیاز کہتے ہیں. جیسے بلا امتیاز رنگ و نسل، جہاں پر فرق نہ ہو رنگ اور نسل کا، یعنی کالے اور گورے میں فرق نہ ہو، اس کو بلا امتیاز کہتے ہیں. متعدد، کہیں ایک یا زیادہ. متعدد کہتے ہیں ایک سے زیادہ کو، یعنی کہیں ایک یا زیادہ. ٹھیک ہے، اب سوال ہے، سوچیے اور بتائیے. آپ اپنے سوچنا ہے اور بتانا ہے. پہلا سوال ہے، بابا غلام شاہ بادشاہ کا اصلی نام کیا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتا دیا ہے، بابا غلام شاہ بادشاہ کا اصلی نام تھا سید غلام علی شاہ رحمۃ اللہ. میں نے لکھا ہے یہاں پر. پہلا سوال ہے، بابا غلام شاہ بادشاہ کا اصلی نام کیا ہے؟ تو جواب اس کا ہے بابا غلام شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ. یہ ہے رحمۃ اللہ علیہ کا اصلی نام سید غلام علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھا. یعنی کیا نام تھا ان کا؟ غلام علی شاہ. دوسرا سوال ہے، بابا غلام شاہ بادشاہ کب پیدا ہوئے؟ تو جواب اس کا ہے بابا غلام شاہ بادشاہ 1733 عیسوی میں پیدا ہوئی. اور اگر آپ لکھیں گے اس میں راول پنڈی میں بھی تو کوئی تو ٹھیک رہے گا. یعنی اگر ہم لکھیں گے بابا غلام شاہ بادشاہ راول پنڈی میں، راول پنڈی لکھ سکتے ہیں، اگر نہیں لکھے ہوئے تو بھی چلے گا. راول پنڈی میں 1733 عیسوی میں پیدا ہوئے. اگر آپ ایسے بھی لکھو گے 1733 تو یہ بھی ٹھیک رہے. تیسرا سوال اس کا ہے، بابا غلام شاہ بادشاہ کس سن میں شاہدرہ شریف پہنچے؟ آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ کس سن میں پہنچے. میں نے آپ کو بتا دیا ہے 1767. بابا غلام شاہ بادشاہ 1767 عیسوی میں شاہدرہ شریف پہنچے. یعنی 1767 جو ہے یہ سن ہے. ٹھیک ہے، تو یہ شاہدرہ شریف پہنچے 67 سوری. چوتھا سوال ہے، جموں سے شاہدرہ شریف تک کتنا فاصلہ ہے؟ جواب اس کا ہے جموں سے شاہدرہ شریف کی مسافت 181 کلومیٹر ہے. جیسے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جموں سے جو ہے سے شاہدرہ شریف کتنا دور ہے. جموں سے شاہدرہ شریف کی جو مسافت ہے، جو فاصلہ ہے، وہ ہے 181 کلومیٹر. سوال نمبر 5، بادشاہ بابا غلام شاہ بادشاہ کے نام پر یونیورسٹی کا قیام کس جگہ ہوا ہے؟ تو اس کا جواب ہے بابا غلام شاہ بادشاہ کے نام پر دمور راجوری میں ایک یونیورسٹی قائم کی گئی ہے. یعنی اس کے نام پر جو ہے، ان کے نام پر جو یونیورسٹی قائم کی گئی ہے اس جگہ کا نام ہے دمور راجوری. راجوری میں جگہ ہے، دمور اس کا نام ہے. تو یہاں پر ایک یونیورسٹی کا قیام ہوا ہے جو ان کے نام سے منسوب ہے، یعنی غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی راجوری. ٹھیک. سوال نمبر 6، بابا غلام شاہ بادشاہ دن رات کس کام میں مشغول رہتے تھے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ نہ زمینداری کرتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں. حالانکہ زمینداری کرنا، کاروبار کرنا یا کوئی اور کام کرنا تو یہ تو ہم پہ لازم ہے، ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ حلال کمائی کا ہمارا جو ہے کھانا ہے، پینا ہے، ہمارا ڈریس یہ حلال کمائی سے حاصل کیا گیا ہو تو یہ ٹھیک ہے. مگر جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا آپ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں فنا فی اللہ، جو اپنے آپ کو وقف رکھتا ہے صرف اللہ کی عبادت کے لیے، تو وہ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ان کا تو خیر چار ساز ہے. ہمارا بھی ہے، ان کا بھی ہے. ان کا زیادہ اس لیے ہیں کہ ہم تو اپنے ہاتھ سے کماتے ہیں، وہ لوگ اپنے ہاتھ سے کماتے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو کھلاتا اتنا ہے جن سے ان کی جو ہے تسکین ہو جاتی ہے. تو بابا شاہ غلام شاہ بادشاہ جو ہے یہ کیا کرتا دن و رات میں؟ ظاہر ہے کہ اللہ کے جو نیک ولی ہوتے ہیں، جو اولیاء ہوتے ہیں،
وہ اللہ کی عبادت و ریاضت میں اپنا وقت گزارتے ہیں. تو بابا غلام شاہ بادشاہ چونکہ ایک بزرگ ہے، ولی ہے، تو بابا غلام شاہ بادشاہ دن رات اللہ کی عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو ان کا مشغولیت کیا تھی، یہ کرتے کیا تھے، یہ مشغول رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں. تو یہ اس سوال کا جواب ہوا ہے. اب سوال نمبر 3 کو دیکھ لیجیے. اب دیے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہوں کو پور کیجیے. اب جو دیے ہوئے الفاظ ہیں ان سے ہم نے خالی جگہوں کو پور کیجیے. اب دیکھ لیجیے، راول پنڈی ہے ایک، راجوری ہے، سید محمد ادریس ہے، 181 کلومیٹر ہے، نیزہ پہاڑ ہے. تو اب دیکھتے ہیں. پہلا ہے بابا غلام شاہ کے والد کا نام ڈیش ڈیش تھا. آپ کو پتہ ہے بابا غلام شاہ بادشاہ کے والد کا نام تھا سید محمد ادریس. یہ سید محمد ادریس جو ہیں یہ غلام شاہ بادشاہ کے رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا ہے بابا غلام شاہ ڈیش ڈیش سے گزر کر شاہدرہ شریف میں. آپ کو پتہ ہے کہاں سے گزرے، اور بہت ساری جگہوں سے آپ گزرے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کہاں سے گزرے. مثلاً شمال میں ڈیرہ گلی، چمریٹ گلی، نیزہ پہاڑ. ٹھیک ہے نا. ان 3 کا ذکر یہاں پر کیا ہوا ہے، لیکن چونکہ یہاں پر دکھایا گیا ہے صرف نیزہ پہاڑ، تو ہم یہاں پر نیزہ پہاڑ لکھیں گے. یعنی بابا غلام شاہ بادشاہ علیہ رحمہ نیزہ پہاڑ سے گزر کر شاہدرہ شریف میں داخل ہوئے، یہ لکھنا ہے. تیسرا ہے بابا غلام شاہ ڈیش ڈیش سے ہجرت کر کے راجوری شاہدرہ پہنچے. آپ کو پتہ ہے کہ کہاں سے ہجرت کی، یعنی انہوں نے اپنا جو ان کی ماتر بھومی ہے، یا جو ان کی جہاں پر انہوں نے ولادت پائی، جہاں پر وہ پیدا ہوئے ہیں، وہ پتہ ہے اس کا جگہ کا نام ہے راول پنڈی. ٹھیک ہے. راول پنڈی سے انہوں نے ہجرت کی تو کہاں پہنچے، راجوری پہنچے، راجوری شاہدرہ پہنچے. تو یہاں پر ہم نے لکھا راول پنڈی. یہ الفاظ وہ ہیں جو پیچھے آپ نے دیکھے پچھلے اس پیج پہ. جموں سے شاہدرہ شریف تک ڈیش ڈیش کی مسافت ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جموں سے شاہدرہ شریف کی جو مسافت ہے وہ 181 کلومیٹر ہے. 181 کلومیٹر ہے. یعنی جموں سے شاہدرہ شریف تک 181 کلومیٹر کی مسافت ہے. لاسٹ زیارت شاہدرہ شریف ریاست جموں و کشمیر کے کس ضلع میں، آپ کو پتہ ہے، راجوری ضلع میں. تو یہ تھا خالی جگہوں کو جو آپ نے پر کرنا ہے، تو آپ کو ایسے پر کرنا چاہیے. سوال نمبر 4 واحد کے جمع اور جمع کی واحد لکھنا ہے. ہم نے واحد کی کرنا ہے جمع، اور جمع کی واحد لکھنا ہے. مثال یہاں پر دی ہوئی ہے، واحد لکھا ہے، جمع لکھا ہے، واحد لکھا ہے، جمع ہے. خبر اخبار، خبر کا جمع ہے اخبار ہے. ثمر کا جمع کیا ہوا، ثمر کا جمع ہے اسمار. ثمر کے معنی پھل، اور بہت سارے پھل کو اسمار کہتے ہیں. ثمر، اسمار. سر کا جمع ہے اسرار. سر، اسرار. خبر، اخبار، ثمر، اسمار، سر، اسرار. شجر، اشجار. شجر کا مطلب ہے درخت، اشجار کا مطلب بہت سارے درخت. ٹھیک ہے نا، اشجار. بصر، ابصار. بصر، ابصار. اثر، آثار. ٹھیک ہے. یہ ہے جمع. خبر، اخبار، ثمر، اسمار، سر، اسرار، شجر، اشجار، بصر، ابصار، اثر، آثار. ٹھیک. تو لاسٹ ہمارا ہے درج کالم الف کو کالم بے کے ساتھ ملانا ہے. کالم الف میں کیا ہے، 1733 عیسوی ہے، 1767 عیسوی ہے، 1808 عیسوی ہے، اور 5700 فٹ ہے. یہ آپ کو پتہ ہے 1733 ہے، اس میں بابا غلام شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. یہ ان کی. ٹھیک ہے نا. دوسرا جو ہے 1767، اور 1767 کیا ہوا، 1767 میں بابا غلام شاہ بادشاہ شاہدرہ پہنچے. یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے. اس کے ساتھ یہ ملے گا.
1808 چونکہ بابا غلام شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا 1818، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے 1818، اور یہ جو ہے یہ 5700 فٹ، یہ 5700 فٹ کیا ہے، شاہدرہ شریف سطح پر 7 سمندر سے اوپر واقع ہے، یعنی اس کی جو شاہدرہ شریف ہے یہ 7 سمندر سے 5700 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ الرحمن کل آگے پڑھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔